اللہ جل شانہ کسی چیز کو یوں ہی ارشاد فرما دے تو کافی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا فرمایا ہوا ہے، لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو موقت کیا جا رہا ہے قسم سے، پھر 2 قسمیں، پھر 3 قسمیں، پھر قسم در قسم، تو پھر اس سے سمجھ آتی ہے کہ مضمون کو انتہائی اہم ہے، جس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے رب ہو کر بھی 11 قسمیں کی ہیں۔ تو ذرا اس مضمون کی طرف غور بھی اسی انداز سے کیا جانا چاہیے۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی چمک اور روشنی کی، یہ کتنے گنا بڑا ہے زمین سے اور روشنیاں بانٹتا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس کے حکم سے کبھی اس نے سرتابی کی ہو، اپنے مقررہ وقت سے ہٹ کے کبھی یہ طلوع ہوا ہو، کبھی غروب ہونے میں اس نے دیر کر دی ہو، تو کہا جب اتنا بڑا روشنیوں کا جہاں ہو کے رب کے حکم کا پابند ہے تو یا مشت خاک تو رب کے حکم کو کیوں نہیں مانے گا۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے نکلے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب اسے چمکا دے۔ زندگی کی ریل پیل اور چہل پہل دن کے اوقات میں ہوتی ہے، زندگی کا سارا حسن اس دن میں دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے دن کی قسم کی۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب اسے چھپا لے۔ اگر دن کی قسم کہ وہ اجالوں کا نقیب ہوتا ہے تو رات کی بھی قسم کہ وہ پردہ پوشی کا مزاج رکھتی ہے۔ پھر فرمایا والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا۔ دنیا کے سارے انجینئر اکٹھے ہو جائیں، سارے معمار جڑ جائیں، 1 فٹ کی ٹائل بغیر ستون کے سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ اس کی کاریگری کے رنگ ہیں۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے پھیلایا۔ اگر آپ اپنے اطراف میں غور کریں تو آپ کو سب کچھ زمین سے حاصل ہوا دکھائی دے گا۔ یہ جس قالین پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ کپاس جہاں سے اگی تھی تو وہ زمین ہے، یہ سنگ مرمر یہ بھی زمین سے نکلا ہے، یہ جو ہے وہ درخت سے لکڑی برآمد ہوئی تو وہ بھی زمین سے نکلا۔ آپ اپنے لباس پہ غور کر لیں، یہ کپڑے ہمیں کہاں سے ملے ہیں؟ یہ کپاس زمین سے اگی، بلکہ انسان کا اپنا خمیر مٹی سے بنایا گیا ہے، تو زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی اور ہمارے نفع کے لیے بچھا دی، تو قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے زمین کو پھیلایا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی، جان کی، اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو توازن بخشا، حسن دیا، برابر کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کیا اس کو، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ اس کو ہم نے عطا کر دیا۔ یہ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمذ نہ بھی طے کیے ہوں، کہیں نہ پڑھا ہو، اسے پھر بھی پتہ ہے کسی کا مال چھیننا بری بات ہے، دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لینا اچھی بات نہیں ہے، یہ کہ میں تو کسی استاد کے پاس نہیں گیا اس لیے میں نے اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، تو یہ نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور گناہ کیا ہے؟ فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پہ مطلع نہ ہو جائیں۔ اللہ نے الہام کر دیا، اس کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے، اسے پتہ ہے اچائی کیا ہے، اسے پتہ ہے برائی کیا ہے، وہ اچھی تمیز رکھتا ہے، لیکن اس نے مزید کرم کیا راہیں اجالنے کے لیے، ایک ایک جزی کو واضح کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ 11 قسمیں کر کے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو رذائل سے بچا، جو برے افعال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ ستھرا ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، اور خسر و نامراد وہ ہوا جس نے میلا کچیلا کر لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ جو شخص بدکار ہوتا ہے، جو شخص گناہگار ہوتا ہے، جو شخص اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہوتا ہے، احکام شریعہ کی پابندی نہیں کرنے والا ہوتا، اس کی زندگی میں چمک نہیں ہوتی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی دیکھیں تو وہ مصنوعی ہوگی، حقیقی مسرت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔
ساری دنیا کی دولت بھی سمیٹ لے اس کو خوشی نصیب نہیں ہوتی. طمانیت باہر سے نہیں آتی، اس کے سوتے اندر سے پھوٹتے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا سن لو، تمہارے دلوں کا قرار اللہ کے ذکر میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں کر کے اس بہت بڑی حقیقت کو بتایا کہ تمہیں اچھائی اور برائی دونوں کا پتہ ہے. اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے. یہ دنیا میٹھی تو ہے، شر میٹھا تو ہے. حضور نے صاف فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. جنت مشکل کے پردوں میں لپیٹی گئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردے میں لپیٹی گئی. اب تو نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، یہ تیرا اختیار ہے. سورہ شمس پکار کے ایک نہیں دو نہیں 11 قسمیں کر کے کہہ رہی ہے کہ سیدھی راہ پہ آ جاؤ، اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہو جاؤ. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت خولہ بنت حکیم مجھے ملنے آئی. یہ بڑی خوبصورت وجیع و شکل خاتون تھیں اور بہت نفیس طبیعت کی مالکہ تھیں اور خوشبو بہت اچھی لگاتی تھیں اور خوش لباس تھیں. لیکن جب وہ مجھ سے ملی تو ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے. تو مجھے حیرت ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں. تو اس خاتون نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور میرے شوہر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ اصحاب نے اپنی راتوں کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور دن کو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور گوشت نہیں کھاتے. تو میں بھی پھر ذرا اپنے آپ کو اس طرح سے آراستہ نہیں رکھتی کہ ان کا جو ذوق عبادت ہے اس میں میرا لباس مخل نہ ہو اور ان کی توجہ میری طرف مبذول نہ ہو. ان کا ایک شوق ہے تو اس شوق میں لگے رہے. ام المومنین نے ان کے جانے کے بعد یہ بات حضور علیہ السلام کو بتائی کہ خولہ آئی تھی اور انہوں نے یہ کہانی سنائی ہے. اسی وقت حضور ان صحابہ کے لیے نکلے. وہ جہاں بیٹھے تھے حضور وہاں جا پہنچے اور حضور اتنی جلدی میں تھے کہ حضور نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی میں پکڑ لی اور حضور وہاں جب پہنچے تو فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم رات قیام کرتے ہیں، دن کو روزے سے ہوتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، اس میں ہم خیر کے طالب ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کو قیام بھی کیا کرو اور رات کو سویا بھی کرو، روزہ بھی رکھا کرو اور افطار بھی کیا کرو. کسی دن رکھ لیا کسی دن چھوڑ دیا. اور اسی طرح جو کھانے پینے کے معاملات تھے تو اس میں بھی حضور نے ہدایت فرمائی. فرمایا کہ میرے رب نے مجھے سہل دین دیا ہے، یہ آسان دین ہے، یہ مشکل نہیں ہے. تو حضور نے فوراً جا کے اس چیز کی، اس امر کی تردید کی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت طلب بھی کی. دوسرا موقع تھا چونکہ یہ بہت ہی زہد کا مزاج رکھنے والے صحابی تھے. ویسے صحابہ میں غالباً 13واں یا 14واں نمبر ہے ان کا اسلام لانے کا. ہجرت حبشہ بھی انہوں نے کی ہے، حضور کے رضائی بھائی بھی لگتے. انہوں نے حضور سے اجازت طلب کی کہ ہمیں تبتل کی اجازت دے دی جائے. تبتل کیا ہے کہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جائیں، اور یہ جز وقتی تبتل اختیار کرنا اس کی ہمیں تلقین کی گئی. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ السلام سے کہا محبوب کبھی کبھی سب سے کٹ کے اس طرح کا رنگ اختیار کیا کرو. اور یہ ہمیں بھی تلقین ہے. کبھی کبھی دن میں ایک مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے موبائل بھی بند ہو، دروازہ بھی بند ہو، لائٹیں بھی کم کر لی جائیں، مصلی ہوں، آپ ہوں، آنسو ہو اور جذب ہو رہے، اس کا کوئی گواہ نہ ہو. اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور صبح بتانے کی بھی ضرورت نہیں رات مجھے بڑا رونا آیا. بالکل تبتل کا مطلب بس اسی کی ہو جاؤ. غار حرا کی خلوتیں تبتل ہیں.
اعتکاف کے ایام تبتل ہیں، سحری کے لمحات کے اندر بیٹھ کر کے اپنے آپ کو سب سے کاٹ کے اس کے ساتھ وابستہ کر دینا، یہ تبتل ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تبتل کلیتاً کہ مکمل تبتل اختیار کر لیا جائے رہبانیت کی طرح، تو اس کی نفی کی گئی، لا رہبانیت فی الاسلام۔ کوہ و غار کی زندگی، بیوی بچے چھوڑ دیے جائیں، گھر بار چھوڑ دیا جائے اور تبتل اختیار کر لیا جائے اور جنگلوں کا راستہ لے لیا جائے اور وہاں جا کے وقت گزارا جائے اور ترک دنیا کر دی جائے۔ اسلام نے ترک دنیا سے ہمیں منع کیا ہے کہ ترک دنیا نہ کرو، لیکن غرق دنیا سے بھی منع کیا ہے کہ دنیا میں غرق بھی نہ ہو جاؤ۔ صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، کہ پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، چونکہ کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرے گی، اپنے اوپر بیٹھنے والوں کو بھی ساحل پہ لگائے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا، کشتی کے مسافروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ کہا تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تو پھر تمہارا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے، پھر اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ لیکن دنیا ہی ترک کر دی جائے، دنیا ہی چھوڑ دی جائے اور کوہ و غار کی زندگی اختیار کی جائے، تو انسان کو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اس سے افزائش نسل ہو، معاشرت پیدا ہو، احکام شریعہ ہیں۔ جمعۃ المبارک فرض کیا گیا ہے سوائے مسافر کے اور مریض کے اور عورتوں کے، تو یہ اجتماع اسی لیے کیا گیا ہے۔ حج فرض کیا گیا، اجتماع ہے۔ جماعت کا کہا گیا ہے، اکیلے پڑھنے کے بجائے جماعت سے آگے پڑھو۔ تو یہ تو سالے معاشرے کے قیام کے لیے ساری چیزیں ہیں، تو تبتل سے منع کر دیا گیا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ فرماتے ہیں اگر ہمیں حضور تبتل کی اجازت دے دیتے، صحابی فرماتے ہیں لختصینا، تو ہم اپنی مردانہ طاقتیں ختم کر لیتے اور ہم بالکل کٹ جاتے دنیا سے، لیکن حضور نے اس کی اجازت تبتل کی نہیں دی۔